السلام علیکم ویورس، جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے وہ کلاس 8 کا ہے، جس کی ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جھوٹے کی کہانی۔ جھوٹا مطلب جو لائر ہوتا ہے، جو سچ نہیں بولتا۔ ایک رئیس، یہ شاید کوئی نواب جو کسی دور دراز ملک سے آیا تھا، یعنی کہ کوئی امیر انسان جو کہیں دور دراز مطلب دور کی جگہ سے آیا تھا، دیہات میں اپنے دوست کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ یعنی کہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے ان کے یہاں جاتے ہیں، ایسے ہی وہ دیہات یعنی گاؤں میں اپنے فرینڈ سے ملنے آیا تھا اور جھوٹے سچے قصے سنا رہا تھا۔ یعنی جب کوئی باہر سے آتا ہے کسی ڈیولپ جگہ سے، تو وہ سامنے والے کو چیزیں بڑا چڑھا کر اکثر بتانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے یہاں اس کا فرینڈ کر رہا ہے۔ وہ اسے عجیب و غریب چیزیں بتا رہا تھا بڑھا چڑھا کر، ان میں چیزیں ایڈ کر کر کے، کہ میں نے فلاں چیز دیکھی ہے اور فلاں جگہ گیا۔ کہنے لگا، نہیں بھائی، اب ایسے عجائبات کیوں کبھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے جو باہر دیکھا ہے وہ شاید یہاں دیکھنے کو نہ ملے۔ یہ تمہارا ملک بھلا کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ کبھی تو سردی، کبھی اتنی گرمی کی خدا کی پناہ، کبھی سورج ہے کہ مہینوں بادل میں منہ چھپائے بیٹھا رہتا ہے، کبھی ایسا تیز چمکتا ہے کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنے فرینڈ سے کیا کہتا ہے کہ دنیا بھر میں اتنی خوبصورت اور ایسی ایسی جگہیں ہیں کہ ان کے سامنے ان کا دیہات یعنی گاؤں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ان کے گاؤں کی کیا خرابی ہے کہ یہاں پر کبھی تو ٹھنڈ ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے۔ وہاں دیکھو، بس جنت کا مزہ ہے، اسے یاد کرنے سے بھی دل کو فرحت ہوتی ہے، یعنی خوشی ملتی ہے۔ وہ جہاں سے آیا ہے وہاں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، نہ لحاف کی ضرورت، نہ لالٹین کی، نہ کبھی رات نہ اندھیرا، پورے سال باہر کا دن معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جہاں وہ رہتا ہے وہاں کیا ہے، سدا بہار ہے، نہ گرمی نہ سردی، وہاں نہ کوئی ہل چلاتا ہے نہ بوتا ہے، اور اس پر دیکھو ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ یعنی کیا کہتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو کام نہیں کرنا پڑتا، خود ہی خود اناج ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے وہاں ایک کھیرا دیکھا تھا، ابھی تک ویسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تم یقین نہیں کرو گے مگر میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم پہاڑ کے برابر تھا۔ یعنی اب وہ باتوں کو کیسے بڑھا چڑھا کے بتا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کھیرا کس کے برابر بتا دیا اس نے، ایک پہاڑ کے برابر، کہ اس نے ایسا کھیرا آج تک دیکھا ہی نہیں۔ دوست نے جواب دیا، سبحان اللہ، عجب ہی چیز ہو گئی، لیکن یوں تو ساری دنیا عجائبات سے بھری ہے۔ یعنی دنیا میں عجیب و غریب چیزیں ہیں، ہم خود ہی غور نہیں کرتے۔ یعنی چیزیں، ہر چیز اپنے آپ میں یونیک ہے، بس ہم ہی اسے اس طرح سے نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی شان کہ اس نے کیسے بنائی، کیا اس میں خوبی رکھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک چیز دیکھنے والے ہیں، میں شرط بدنی پر تیار ہوں کہ ایسی چیز تمہارے دیکھنے میں بھی نہ آئی ہوگی۔ یعنی کہ جب اس کے فرینڈ نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کری، جھوٹی جھوٹی باتیں، تو اس نے بھی اپنی ایک ٹیسٹ لینے کی کوشش کری اپنے فرینڈ کی، اور بولا کہ یہاں پر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید تم نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ وہ پل دیکھو، وہ جس پر کہ ہمارا راستہ جاتا ہے، یوں تو وہ ایک بہت معمولی سا پل ہے، مگر اس میں یہ حیرت انگیز خاصیت ہے کہ جھوٹا آدمی اس پر سے کبھی گزر نہیں سکتا۔ یعنی اپنے اس نے فرینڈ کا کیا ٹیسٹ لیا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا پتہ چل جائے، اور ظاہر کی بات ہے جیسے اس نے بتایا وہ جھوٹی تھا۔ آدمی تھوڑی دور تک پہنچا نہیں کہ ٹھوکر کھاتا ہے اور دھڑام سے پانی میں گر جاتا ہے۔ یعنی وہ پل کی کیا خوبی بتاتا ہے کہ پل ایسا ہے کہ اگر اس پہ سے کوئی جھوٹ بولنے والا انسان گزر جائے تو وہ پانی میں گر جاتا ہے۔ سچا ہو تو چاہے گھوڑا گاڑی لے کر بھی گزر جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور دریا کیسا ہے؟ دوست نے کہا۔ یعنی جب اس نے اپنے فرینڈ کو جھوٹا جھوٹا کہنا شروع کیا جس سے وہ ڈر جائے، تو فرینڈ ڈر کے کیا بولا کہ اگر گر بھی جائے تو نیچے کا جو پانی ہے وہ کیسا ہے؟ ندی ہے، کوئی نالا تو ہے نہیں، تم خود سمجھ لو، مگر خیال کرو دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے جس کھیرے کا ذکر کیا وہ بے شک بڑا تو ضرور تھا۔ کیا بتایا تھا تم نے؟ پہاڑ جیسا؟ نہیں، پہاڑ تو نہیں، مگر گھر کے برابر یقینا ہوگا۔ یعنی اب اس کا فرینڈ ڈر کر اپنے جھوٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ پل سے نہ گرے۔
پھر بھی ایسی بات ماننا مشکل ہے، لیکن ہمارا پل جس پر سے ہم ابھی گزرنے والے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے کہ وہ جھوٹے کو اپنے اوپر سے جانے نہیں دیتا۔ سبھی جانتے ہیں ابھی تھوڑے دن ہوئے 2 اخبار والے اور ایک درجی اس پر سے گر کر ڈوب گئے۔ پھر بھی اگر تمہارا کہنا صحیح ہے تو مکان کے برابر کھیرا جو تم نے دیکھا تھا عجیب ہی ہوگا۔ نہیں، اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھو نا، پوری بات بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہر جگہ ویسے ہی بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں۔ وہاں جانتے ہو مکان کیسے ہوتے ہیں؟ بس اتنے بڑے کہ ان میں 2 آدمی گھس سکتے ہیں۔ یعنی اب وہ اپنے جھوٹ کو کم کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ مکان بھی کیسے چھوٹے چھوٹے، اور پھر بھی بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ خیر، اگر ایسا بھی ہے تو اس کھیرے کو جس میں 2 آدمی سمجھ آ جائے بات قدرت میں سمجھنا کون سی گناہ کی بات ہے۔ یعنی اس کا فرینڈ اب اس سے تھوڑے مزے لیتا ہے کہ مطلب اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک عجوبہ ہے، کھیرا مکان کے برابر بھی ہے تو بڑی بات ہے۔ ہمارا پل بھی ایسی ہے کہ چوتھے 5ویں قدم پر ہی جھوٹے کو دریا میں دھکیل دیتا ہے۔ تمہارے مکان کے برابر کھیرا۔ یہاں پر جھوٹے نے بات کاٹ کر کہا، بھائی سنو تو، آخر یہ کون سی زبردستی ہے کہ پل کے اوپر سے ہی جائے؟ آؤ کہیں اتلا ہوا ہو تو وہیں سے نکل چلے۔ یعنی اب وہ پوری طرح ڈر جاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ہم اس پل پہ سے نہیں جائیں گے، ہم کسی ایسی جگہ سے جائیں گے جہاں سے آسانی سے ہم جا سکیں۔ تو فرینڈس، یہاں پر ہم اس کہانی سے یہ سیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جو صاف پتہ چل رہا ہو، اور ادروائز جھوٹ کسی بھی کنڈیشن میں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے اور اکثر ہمیں اس سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کا سچ چاہے کیسا بھی ہو، اس سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دقت ہوگی، لیکن یقین جانے بعد میں اس سے آپ کو بہت آرام رہے گا۔ آپ کبھی بھی اس کی وجہ سے کسی پریشانی میں نہیں آئیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملوں گی۔